کو بدلے، اپنی فطرت کو بدلے۔ ایک عورت نے یہ دعویٰ کیا، میرے اور آپ کے امام محمد تقی علیہ السلام کا دور ہے، ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں وہی زینب ہوں جو کربلا والی زینب ہے، میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ ایک عورت دعویٰ کر رہی تھی اور اس دعوے پر لوگ یقین کر رہے تھے۔ تو اب دیکھیے بی بی زینب کا مرتبہ دیکھیے، آپ بی بی زینب کا مرتبہ دیکھیے گا اور آپ کی ذہانتوں پر منحصر ہے کہ آپ کیسے سمجھتے ہیں۔ جب یہ بات میرے 10ویں امام تک پہنچی، میرے 9ویں امام تک پہنچی، امام تقی علیہ السلام تک پہنچی، تو امام نے کہا کہ اگر یہ عورت اپنے دعوے میں سچی ہے تو یہ جو شیروں کا کٹہرا ہے کہ جس پنجرے میں شیر بند ہیں، اس پنجرے میں اس عورت کو بھیجو، اگر شیر اسے کھا جائیں تو یہ جھوٹی ہے اور اگر نہ کھائیں تو یہ سچی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زینب بھی معصومہ تھی۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رہیں آپ، جیسے آپ نے سنا یہ جملہ، زینب بھی معصومہ تھی۔ معصوم نے کہا کہ معصوم کے سامنے پا کر جانور اپنی فطرت بدل دیتا ہے۔ کہا کہ اگر یہ عورت سچی ہے تو جانور اسے نہیں کھائیں گے اور اگر جھوٹی ہے تو جانور کھا جائیں گے۔ اس عورت کو لے کے چلے شیروں کے پنجرے کے قریب۔ وہ عورت ایک بار پنجرے کے قریب پہنچ کے کہتی ہے رک جاؤ، ان کا بھی تو دعویٰ ہے کہ یہ معصوم ہے۔ اس نے مولا کی طرف اشارہ کر کے کہا ان کا بھی تو دعویٰ ہے کہ یہ معصوم ہے، پہلے ان کو بھیجو، پہلے ان کو بھیجو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ معصوم ہے یا غیر معصوم۔ تو معصوم کو کسی بات کا کیا ڈر ہے؟ معصوم کسی بات سے کب خوف زدہ ہوتا ہے؟ معصوم نے کہا کھول دو پنجرا، دروازہ کھولا گیا۔ میرا معصوم امام شان رسالت سے چلتا ہوا، شان نبوت سے چلتا ہوا اس پنجرے میں داخل ہوا۔ شیروں کی نگاہ امام پر پڑی، سارے شیر جست بھرتے ہوئے آئے، تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے، اور جب تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے تو سب یہ سمجھے کہ اب شیر مل کے انہیں کھا جائیں گے۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ شیر تیزی سے اس لیے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے کہ سب یہ چاہ رہے تھے کہ پہلے میں قدم چوموں، پہلے میں قدم چوموں، پہلے میں قدم چوموں۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ دیکھیے ایک نقطہ تو انہوں نے بھی بیان کر دیا، ایک نقطہ تو انہوں نے بھی بیان کر دیا کہ علی کا نام لے کے سانپ کے پاس بھی چلے جاؤ، سانپ اپنی فطرت بدل دے گا، سانپ فطرت بدل دے گا۔ سانپ کی فطرت ہے ڈسنا۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ جب نجف کی بات آئی، ابھی میں یہ قصہ چھوڑتا ہوں، نجف میں نجف ہے، نجف علی ہے نا نجف میں، تو آپ نے دیکھا کہ نجف میں شراب لے کے جاؤ تو وہ سرکہ بن جاتی ہے، یعنی کوئی حرام چیز نجف میں جا ہی نہیں سکتی۔ جب حرام چیز نہیں جا سکتی تو حرام کا کیسے جا سکتا ہے؟ نجف میں کوئی حرام شے نہیں جا سکتی اور نجف میں کتے بھی نہیں جا سکتے، یہ بات طے شدہ ہے۔ نجف میں آپ کو روضہ المومنین کے آس پاس آپ کو کتے نظر نہیں آئیں گے، اور پھر نجف میں سانپ بھی اپنی فطرت بدل لیتا ہے۔ نجف میں ایک خاتون رہتی تھی اور ایک سانپ اس کے گھر میں داخل ہوا، سانپ کچھ ڈھونڈ رہا تھا اور سانپ چڑھا تو طاق پر ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اس پیالے میں اس نے منہ ڈالا، جب پیالہ خالی ہو گیا، خالی تھا پیالہ، اس میں کچھ تھا ہی نہیں اور اس کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ اب چونکہ سانپ کی فطرت ہے کہ نقصان پہنچاتا ہے، اس نے اپنا زہر اس پیالے میں ڈال دیا، پورا زہر اس پیالے میں ڈال دیا اور اس کے بعد اترنے لگا۔ اس عورت نے دیکھا اور اس نے کہا شاید سانپ جو ہے پیاسا ہے،
یہ پیاسا ہے۔ اس نے دوسرے پیالے میں پانی ڈالا تاکہ سانپ پی لے۔ سانپ بڑھا، اس نے اس پیالے سے پانی پیا اور پینے کے بعد اس پیالے کے پاس گیا کہ جس پیالے میں زہر پڑا تھا، اس نے اپنی دم ماری اور اس پیالے کو گرا کے توڑ دیا۔ یعنی نجف میں سانپ بھی اپنی فطرت بدل لیتا ہے، نجف میں سانپ بھی اپنی فطرت بدل لیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معصوم کا اثر کیا ہے، معصوم کے وجود کا اثر کیا ہے۔ اب شیر تیز تیز دوڑ رہے تھے کہ پہلے ہم قدم کو چومیں، اور جب سب کے سب پہنچے تو سب نے قدم امامت پر اپنا منہ رکھا، سب نے اپنا ماتھا قدم امام پر رکھا۔ اب دنیا کو بتایا تمہارے سجدے اور ہیں، ہمارے سجدے اور ہیں، تمہارے سجدے اور ہیں، ہمارے سجدے اور ہیں۔ اور پھر ایک بار معصوم کی طرف دیکھ کر کہا، شیروں نے، شیر گویا ہوئے، معصوم کی طرف دیکھ کر کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو اس حاکم کو کھا جائیں۔ اور حاکم کی طرف دیکھا تو اس دیکھنے کی توجیہ یہ پیش کی گئی، لکھا ہوا ہے روایتوں میں کہ شیر حاکم کی طرف دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ تیرا شکریہ کہ تو نے امام کی زیارت کروا دی، تو نے امام کی زیارت کروا دی۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہر شے اپنی فطرت بدل لیتی ہے، اور ہر شے معصوم کے حکم کے تابع ہے، ہر شے معصوم کی اطاعت گزاری کرتی ہے۔ وہ شے گستاخ میں شمار ہوگی کہ جو معصوم کی اطاعت گزاری نہ کرے۔ یعنی ہر شے، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو، وہ معصوم کو جانتی ہے اور پہچانتی ہے اور معصوم کے حکم کی اطاعت کرتی ہے۔ یہی میرا امام محمد تقی علیہ السلام مدینے میں ہیں، اور مدینے میں روضہ رسول میں ایسے میں اس دور کا بہت بڑا عالم یحییٰ ابن اقسم، بہت بڑا عالم کہ جس کا امام سے جس کا خراسان میں مناظرہ ہوا، مامون نے مناظرہ کروایا تھا، وہی امام، وہی عالم مدینے پہنچا، بہت بوڑھا عالم ہے، 70-80 برس اس کی عمر ہے، اور وہ آیا مدینے آ گیا۔ امام ایک مرتبہ وہاں گئے اور پھر وہاں سے مدینے آئے، اور پھر امام کو وہاں بغداد خراسان واپس بلایا گیا۔ تو جو دوسرا سفر تھا امام کا، جب مدینے میں آئے امام، اور امام تھے اس وقت 9 یا 10 برس کے، کیونکہ امام تقی علیہ السلام کو جب امامت ملی ہے تو 9 برس کے تھے۔ یعنی امامت عمر کی محتاج نہیں ہے، امامت عمر کی محتاج نہیں ہے، جیسے رسالت عمر کی محتاج نہیں ہے۔ عیسیٰ نے دنیا میں آتے ہی کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کتاب ملی ہے۔ تو اللہ کا نبی ہمیشہ سے اللہ کا نبی ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے امام ہمیشہ سے اللہ کی طرف سے امام ہوتا ہے۔ امامت عمر نہیں دیکھتی، عمر نہیں دیکھتی، کسی بھی عمر کا ہو وہ امام ہو سکتا ہے۔ 9 برس کے تھے یا 10 برس عمر تھی، ایسے میں یحییٰ ابن اقسم آ گیا، مدینے پہنچا، اور روضہ رسول پر وہ بھی پہنچا، اور روضہ رسول پر میرے امام بھی تشریف فرما تھا، میرے امام بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور یحییٰ ابن اقسم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ توجہ فرمائی آپ نے، اس نے امام کو دیکھا، سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا۔ اب وہ امام کو دیکھ رہا، نظر ہٹا نہیں رہا۔ امام نے کہا تیرے دل میں کوئی سوال ہے؟ امام نے کہا تیرے دل میں کوئی سوال ہے؟ اور میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں تیرے دل میں کوئی سوال ہے۔ کہا میرے دل میں سوال ہے۔ کہا تو تم بتاؤ گے یا میں بتا دوں؟ ایک بار کہا تمہارے دل میں یہی سوال ہے نا کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نمائندہ ہوں یا نہیں؟ تم یہی سوچ رہے ہو نا کہ میں اللہ کی حجت ہوں یا نہیں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں یا نہیں، میں امام وقت ہوں یا نہیں؟ اس نے گردن جھکا کر کہا خدا کی قسم یہی سوال میرے ذہن میں تھا، میں یہی سوچ رہا تھا۔ امام نے کہا کس چیز کی گواہی آ جائے کہ تو یقین کرے گا؟ کس چیز کی گواہی آ جائے کہ تو یقین کرے گا؟ اب چونکہ بوڑھا ہے نا، یحییٰ ابن اقسم بوڑھا ہے، 80 برس کا ہے، تو ہاتھ میں عصا لیے ہوئے تھا، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے تھا۔ امام نے کہا اب
دیکھیے اگر اپنے ہاتھ کے عصا سے کہہ دیتے تو کوئی بات بڑی نہیں تھی، لیکن عصا ہے اس عالم کا، اس بوڑھے آدمی کے ہاتھ میں عصا ہے، لاٹھی ہے، اس کی لاٹھی ہے جو بہت دنوں سے، برسہ برس سے اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو سہارا لے کے وہ چلتا ہے۔ امام نے کہا کس چیز کی گواہی چاہتا ہے؟ کہ گواہی دے اور میری امامت، میری عصمت ظاہر ہو جائے اور ثابت ہو جائے۔ اگر تو کہے تو تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے یہ میری امامت کی گواہی دے گا، یہ میری امامت کی گواہی دے گا، تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے یہ میری امامت کی گواہی دے گا۔ وہ حیران ہو گیا، لرز رہا تھا کہ عصا میرا ہے اور گواہی ان کی دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ چیز کسی کے پاس بھی ہو، اطاعت معصوم میں ہوتی ہے، اطاعت معصوم کی ہوتی ہے۔ امام نے عصا کو اشارہ کیا کہ اے عصا بتا کہ میں کون ہوں، یعنی امام نے اثر ولایت استعمال کیا۔ اور کاش کے جملہ پہنچ جائے، دیکھیے اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا تھا، موسیٰ سے کلام کیا تھا ایک درخت کے ذریعے۔ اللہ بات کہہ چکا میں، اب آپ ضروری تھوڑی ہے کہ میں نقطہ دوں، نقطہ میں دے چکا، آپ پہنچے نہیں اس تک۔ اللہ نے موسیٰ سے درخت کے ذریعے کلام کیا تو درخت بولا، درخت بولا تھا نا، اللہ نے کہا بولو تو درخت بولا۔ اللہ نے جب درخت سے کہا کہ بولو تو درخت بولا۔ اس لیے ہر چیز اللہ کے تابع ہے کہ اللہ ولی ہے، اور ولی کی اطاعت میں کائنات کی ہر شے ہوتی ہے۔ ولی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کے ذریعے چاہے کلام پیدا کر دے، جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے سب کے بات؟ مشکل تو نہیں ہے بات، آج بہت آسان باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے۔ تو اب عصا سے کہا، معصوم نے عصا سے کہا کہ بتا میں کون ہوں، معصوم نے عصا سے کہا بتا میں کون ہوں۔ تو گویا یہ وہی بات تھی کہ جیسے اللہ نے درخت سے کہا تھا بتا میں کون ہوں، تو درخت نے موسیٰ سے کہا انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ ادھر امام نے عصا سے کہا بتا میں کون ہوں، اس نے کہا انت حجت اللہ فی الارض، آپ زمین پر اللہ کی حجت ہیں۔ آپ زمین پر اللہ کی حجت ہے۔ تو اب کائنات کی ہر شے حجت خدا کو پہچانتی ہے۔ یقین فرمائیں، یقین، اور ختم ہو رہی ہے بات، یقین کرو۔ جب میں نے کہہ دیا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اللہ نے ہر شے احصا کر کے رکھ دی ہے امام مبین۔ تو اب ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کو عقل دی گئی ہے، انسان کے پاس عقل ہے، اور عقل کے ذریعے اللہ نے کہا تمہارا اختیار ہے، چاہو تو حق کو مانو چاہو تو باطل کو مانو۔ لیکن انسان سے ہٹ کر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری اشیاء معصوم کو پہچانتی ہیں، وہ ساری اشیاء معصوم کو پہچانتی ہیں۔ اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ دیواریں اور یہ درخت اگر اسی وقت معصوم آ جائے، ظاہر ہو کے معصوم آ جائے، تو یہ درخت اس کے احترام میں جھک جائے گا، درخت اس کے احترام میں جھک جائے گا۔ انسان نہیں پہچانتا لیکن کائنات کی ہر شے پہچانتی ہے، انسانوں نے نہیں پہچانتا۔ اور سوال یہ ہے اور افسوس یہ ہے کہ کربلا میں حسین کو پہچانا گیا کہ حسین ابن علی ہے، یہ رسول اللہ کا نواسا ہے، اور پہچان کر قتل کر دیا گیا، پہچان کر ذبح کر دیا گیا۔ کون سی تاریخ آ گئی آج؟ 6 محرم آ گئی۔ افسوس ہوتا ہے کہ بار بار میں کہوں کہ رو، بار بار کہتا ہوں کہ گریہ کرو، تم آج بس یہی سوچ کے گریہ کرو کہ آج 6 محرم آ گئی، آج 6 محرم آ گئی، اور حسین کا کاروان گرمی کی شدت میں خیمے لگائے ہوئے، نہ معلوم بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی، نہ معلوم بچے کیسے گزارا کر رہے ہوں گے، نہ معلوم ماؤں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ آج 6 محرم آ گئی، آپ 5 دن سے فرش ادا پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے اگر ایک آنسو کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے تو اس کی عزاداری قبول ہے، اور کوئی اگر رونے والی شکل بھی بنا رہا ہے تو اس کی بھی عزاداری قبول ہے۔ فرش ادا پر آتے ہو
تو رونے والی شکل ضرور بنایا کرو۔ 6 محرم آ گئی اور اس کے بعد 3 دن کے بعد قربانیوں کا دن ہے کہ جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، یوم ذبح عظیم کہا جاتا ہے۔ وہ ذبح عظیم کہ جہاں ابراہیم و اسماعیل کی قربانی رک گئی اور حسین کی قربانی آگے بڑھ گئی، حسین کی قربانی آگے بڑھ گئی۔ حسین کے ساتھ زینب نے بھی قربانیاں دی۔ زینب کے 2 بچے قربان ہو گئے، آن اور محمد 2 بچے زینب کے ساتھ آئے تھے۔ ایک کو عبداللہ نے کہا میری طرف سے اور ایک کو محمد کو اپنی طرف سے قربان کیجئے گا۔ میرے عزیزوں، دونوں بچے ماموں سے اجازت لے کر چلے۔ جب چلے ہیں تو حسین نے دونوں بچوں کو تیار کیا، حسین نے ہی دونوں بچوں کی کمر میں پٹکا پہنایا، حسین نے ہی دونوں بچوں کے ہاتھوں میں تلواریں دی، اور زینب نے جاتے جاتے کہا اونو محمد ذرا میری بات سن لینا، بیٹے دیکھو سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، خبردار نہر کا رخ بھی نہ کرنا، نہر کی طرف دیکھنا بھی نہیں، نہر کی طرف رخ نہ کرنا، پانی کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ اور سنو اونو محمد، جس نے عمر سعد کا سر کاٹا میں اس سے خوش ہو جاؤں گی، تم فوجوں کے پروں پر حملہ کرنا۔ بچے گئے، آداب بجا لاتے ہوئے گئے، سلام کرتے ہوئے گئے، دونوں ماموں کو سلام کیا، حسین کو سلام کیا، عباس کو سلام کیا، اور سلام کرتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچے۔ شان جعفر طیار دکھا دی، شان حیدر کرار دکھا دی، پوتے اور نواسے ہیں نا حیدر کرار اور جعفر طیار کے، تو اسی شان سے جنگ کی۔ زینب نے کہا فضہ مجھے بتاتی رہنا کہ میرے بچوں نے کیا کیا جنگ کی ہے، میرے بچے کیسے جنگ کر رہے ہیں۔ ایک بار فضہ در خیمہ سے بتاتی رہی، اے شہزادی آپ کے بچے بڑی کڑائی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، کبھی انہوں نے میسرے کو الٹ دیا ہے، کبھی انہوں نے میمنے کو الٹ دیا ہے، بڑی کڑی جنگ کر رہے ہیں، سر اڑ رہے ہیں اور لوگ الامان الحفیظ کہہ رہے ہیں۔ ہر حملے پہ زینب سجدہ شکر بجا لاتی تھی، زینب سجدے میں سر رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بچوں کی لاج رکھ لی۔ ایک بار کہا فضہ اب کیا ہو رہا ہے؟ کہا بچے نہر کی طرف جا رہے ہیں۔ زینب کے سر پر ماتھے پر بل آ گئے اور کہا میں نے منع کیا تھا کہ نہر کی طرف نہ جانا۔ تو فضہ نے کہا بی بی پانی پینے نہیں جا رہے بلکہ نہر کے کنارے عمر سعد کا خیمہ لگا ہوا ہے، یہ عمر سعد کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ بچوں نے عمر سعد کے خیمے کی تنابیں کاٹ دی، عمر سعد الٹے قدموں بھاگا، فوجوں نے چاروں طرف سے اون کو گھیرا، چاروں طرف سے محمد کو گھیرا، کبھی اس بھائی پر حملہ ہوا کبھی اس بھائی پر حملہ ہوا۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے نیزہ لیا اور اون کی پشت سے گھونپا، وہ نیزہ سینے سے باہر آ گیا۔ دوسرا تیر چلا، ایک تیر محمد کے پہلو میں لگا اور دوسرے پہلو سے باہر آ گیا۔ دونوں بچے زمین پر گرے، گر کر ماموں کو آواز دی ماموں ہم گر گئے۔ ادھر سے حسین چلے، ادھر سے عباس چلے، دونوں بھائیوں نے 2 بھائیوں کے لاشوں کو اٹھایا، دونوں دم توڑ رہے تھے، دونوں کو کاندھے پر اٹھایا، اٹھانے کے بعد لے کے آئے، خیمہ گاہ میں لا کے لاشوں کو لٹا دیا۔ ہر بی بی آ گئی لیکن حسین نے دیکھا کہ زینب نہیں آ رہی، زینب نہیں آ رہی۔ پوچھا فضہ زینب کہاں ہے؟ کہا زینب اپنے خیمے میں ہے۔ اب جو حسین نے دیکھا زینب سجدہ شکر میں تھی، پروردگار تو نے میری لاج رکھ لی، میرے بچوں کی قربانیاں قبول کر لی۔ ایک بار حسین نے کہا زینب اے بہن اپنے بچوں کا آخری دیدار تو کر لو، اپنے بچوں سے لپٹ کے رو تو لو۔ کہا بھیا میں نے جنہیں صدقہ کر دیا، میں نے جنہیں صدقہ کر دیا ان پر نہیں روں گی۔ تو زینب خدا کی قسم بچوں پہ نہیں روئی، کہیں پر بھی زینب نہ روئی۔ حیرانی ہو گئی کہ جب رہائی کا پیغام مل گیا اور زینب نے فرش عزا شام میں بچھایا، جب فرش عزا بچھا لیا تو زینب نے کہا ہمیں کٹے ہوئے سر لا کے دیے جائیں، ہمارے وارثوں کے کٹے ہوئے سر لا کے دیے جائیں۔ ایک ایک سر آتا گیا، علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے گریہ کیا، قاسم کا سر آیا،
ام فروا نے گریہ کیا، عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے گریہ کیا، حسین کا سر آیا، زینب نے اپنی گود میں بھیا کا سر لے لیا۔ ایک گریے کا عالم تھا، سب اپنے اپنے وارثوں کو رو رہے تھے۔ ایک بار ایک عورت نے دیکھا کہ ایک طرف دو ننھے ننھے سر رکھے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے پوچھا، آخری جملہ تقریر کا، اس عورت نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر چکی ہے؟ ان پر کوئی رونے والا نہیں ہے؟ زینب نے کہا ان کی ماں میں ہوں، میں فاطمہ کے بیٹے کو روں گی، اپنے بچوں کو نہیں روں۔